لگام کو 70,000 فرشتے نے تھاما ہوگا. فرشتہ پتہ کتنا ہوتا اور کیسا ہوتا ہے؟ اللہ بستیوں کو تباہ کرنے کا حکم دیتے تھے نا، تو ایک فرشتے کو صرف حکم دیتے تھے جاؤ جا کے اپنے ایک پر پہ پوری بستی کو اٹھاؤ اور ان دے منہ مار دو. یہ ایک فرشتے کا ایک پر ایک بستی کو اٹھاتا ہے. 70,000 ٹوٹل تعداد 4,90,00,000,000 بنتی ہے. کتنی؟ بول رہے ہیں یاد ہو جائے گا. کتنی؟ 70,000 لگام میں. صحیح حدیث، ہر لگام کو 70,000 فرشتے نے تھاما. ٹوٹل 4,90,00,000,000 فرشتے جہنم کو گھسیٹ کے لا رہے ہوں گے اور وہ پھکار رہی ہوگی. جس کو کنٹرول کرنے کے لیے، لانے کے لیے 4,90,00,000,000 فرشتے ہیں. اس میں جو ایک انسان گرایا جائے گا اس کا حال کیا ہوگا؟ میں اپنا ہی سوچوں نا، مجھے باقی دنیا سے کیا غرض؟ اللہ نہ کرے اللہ اس کی لو سے بھی محفوظ رکھے، اللہ اس کے دھوبے سے ہم سب کو محفوظ رکھے. وہ جو ایک بندہ اس میں گرایا جائے گا اس کی کیا کنڈیشن اور حالت ہوگی؟ اس کو کیا؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم آگ. کتنی زیادہ گرم؟ 69 گنا 69% زیادہ گرم آگ. مفسرین نے اس کے حوالے سے لکھا، انہوں نے کہا تقریباً دنیا کا جو سب سے زیادہ آگ کا درجہ حرارت ناپا گیا وہ 2000 ڈگری سکیل سی جس کو کہتے ہیں. کتنا؟ 2000. انہوں نے کہا یہ عام ایک آگ کا. گھروں میں جو جلنے والی آگ ہوتی ہے نا، وہ 4 5 6 منٹ چلے تو اس کے اوپر پڑا ہوا پانی وہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ پہنچ جاتا ہے فوراً. 4 سے 5 منٹ دودھ ابل جاتا ہے، پانی ابل جاتا ہے. وہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ پہنچتا ہے تو پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے. ہاتھ بیچ میں جاتا ہے، بول رہے ہیں ابلتے ہوئے پانی میں انگلی رکھی جاتی ہے. عام دنیا کی جو آگ ہے اس کا عمومی درجہ حرارت 2000 ڈگری سینٹی گریڈ عام مانا گیا. اگر اس کو 69 سے ضرب دے نا 69 گنا، یہ تقریباً 1,38,000 ڈگری بنتی ہے. ایسی آگ کا مقابلہ ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی گرمی ہمیں یوں سمجھ نہیں آئے گی یہ ڈگریوں شگریوں میں. تو آسانی کے لیے میں سمجھا دیتا ہوں. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا کے اندر جو بہت زیادہ شدت کی گرمی دیکھتے ہو، ایسی شدید گرمی جب لوگ تذکرہ شروع کر دیتے ہیں آج 49 بندے گرمی سے مر گئے، آج کراچی میں 50 ہلاک آتی ہے نا خبریں گرمیوں میں، آج 50 بندوں کی ہلاکت ہو گئی، آج 70 بندے گرمی سے مر گئے. باہر نہ نکلیں، سر پہ کپڑا رکھیں، یہ کریں وہ کریں، ایسے کریں ویسے کریں، لو لگ جائے گی، یہ ہو جائے گا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کہاں پہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے جہنم میں رب کے ہاں شکایت کی میرے اندر ہیٹ اتنی بڑھتی جا رہی ہے، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھانا شروع ہو گیا، مجھے اجازت دی جائے سال میں 2 دفعہ سانس لینے کی. ایک دفعہ سانس میں اندر لوں اور ایک دفعہ سانس باہر نکالوں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم بہت شدت کی سردی دیکھتے ہو، سردیاں ہیں نا، بہت شدت کی سردی دیکھتے ہو، یہ جہنم سانس جب اپنے اندر کھینچتی ہے تو ساری دنیا سرد ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم جب سانس باہر نکالتی ہے، یہ جو بہت شدت کی گرمی دیکھتے ہو دنیا میں جہنم کے سانس کا اثر ہوتا ہے. اتنی شدید گرمی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم میں بھی تذکرہ ہے اس کا ایک ایک شعلہ وہ زرد اونٹوں کے برابر ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی کو جب جہنم میں گرایا جائے گا، ابھی قریب لایا جائے گا، گرنے کے قریب ہوگا، پہلا شعلہ جب اس کے چہرے کو چھوئے گا تو جسم کی ساری کھال، سارا چہرہ، سب کچھ اڑا کے پگھلا کے رکھ دے گا. اتنی ابھی یہ گرا نہیں، ابھی یہ آگے میں آیا ہے. اللہ اکبر.
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ، جہنم اس کی سختی یہ ہے، اس میں انسانوں کو ٹھونسا جائے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضاحت کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی، جہنمیوں کو جہنم میں ڈال کے اوپر سے دروازے بند کر کے پریشرائز کیا جائے گا، پریس۔ ہمارے یہاں پہ اب آنا شروع ہوئی ہیں، آپ نے دیکھا ہو اگر صبح اٹھنے کی عادت ہو، جب وہ کوڑا اٹھانے والے کوڑا اٹھانے آتے ہیں نا، تو اب آ گئی ہوئی ہیں وہ یہاں پہ بھی ایسی گاڑیاں، وہ کوڑا اس میں گاڑی میں گرانے کے بعد اس کو پیچھے سے پریس کرتے ہیں، دیکھا کبھی؟ تو وہ پوری گاڑی بھری ہوئی وہ اتنا سا حصہ بن جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اسکریپ کا کام دیکھا ہوگا ان کو جانتے ہوں کہ وہ لوہا اس کو پریس کرتے ہیں تو وہ جڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جہنمیوں کو جہنم کے اندر عذاب کی شدت پیدا کرنے کے لیے پریس کیا جائے گا، دبایا جائے گا۔ یوں سمجھ لیں ایک کنٹینر میں 100 بندے کی گنجائش ہے تو وہاں 2000 بندہ گھسا کے اوپر سے دروازے بند کر کے دبایا جائے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اس طرح جس طرح آپ نیزے کی انی میں لکڑی کو گاڑتے ہیں نا، گھسا دیتے ہیں اندر، پریس ہو جاتی ہے، اس طرح جہنمیوں کو پریس کیا جائے گا جہنم کے اندر۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، شعلے ہوں گے، القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس کی آخری آیت مبارکہ، موہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ پھر سورہ ہمزہ اس میں وضاحت، وہاں پہ باقاعدہ آگ کے ستون ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں موجود ہر چیز آگ سے، وہاں جو بیڑیاں ڈالی جائیں وہ آگ کی ہوں گی۔ وہاں سنا ہے جہنم کے سانپوں کے بارے میں، سنا ہے نا، مکمل آگ سے بنے، جہنم کے بچھو آگ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کا جو سانپ ہوگا وہ ایک ایک اونٹ کے برابر ہوگا، جہنم کا جو بچھو ہوگا، جہنم کا جو بچھو ہوگا وہ خچر کے برابر ہوگا۔ اچھا جہنم میں پہلے ان کا تذکرہ بعد میں کرتا ہوں، پہلے ایک بات آپ کو اور بتلاؤں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک جہنمی کا ایک ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ جہنمیوں کو ایک سزا یہ ملے گی، ان کا جسم پھیلا دیا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض جہنمی ان کی کھالوں کو اتنا موٹا کر دیا جائے گا، نسجت جلودہم بدلناہم جلودا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ایک کھال ان کی جلے گی تو دوبارہ دوسری کھال ان کے اوپر آئے گی، ایک کھال یہ چمڑی جلتی جائے گی اس کے اوپر دوبارہ دوسری چمڑی چلنا، وہ ایک چمڑی کی موٹائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک مسافر کو چلایا جائے 7 دن تک وہ چلتا رہے تو جہنمی کی کھال کی موٹائی کے برابر پہنچ جائے گا، اتنی موٹی کھال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے کانوں کی لو سے ان کے کندھوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا کہ ان کے درمیان خون اور پیپ کی وادیاں ہوں گی۔ صحابی کہتے ہیں میں نے سوال کیا تھا ماں جی سے، ماں جی لفظ وادی کا تھا یا نہر کا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، نہر چھوٹی تھی اس کا وایا کم ہوتا ہے، وادیاں ہوں گی، اتنا اتنا چوڑا شانہ ہوگا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بیٹھنے کی جگہ اتنی اتنی طویل جتنا مکہ اور مدینہ کے درمیان تقریباً 410 کلومیٹر، ان کی پشتوں کو 410 کلومیٹر تک پھیلا دیا جائے گا۔ پتہ ہے کیوں؟ جسم جتنا وسیع ہوگا عذاب اتنا زیادہ محسوس ہوگا، تکلیف اتنی زیادہ محسوس، ان کے جسموں کو پھیلا دیا جائے گا، چوڑا کر دیا جائے گا تاکہ عذاب کی شدت بڑھ جائے۔ اللہ اکبر۔ میں پڑھ رہا تھا وہاں پہ لکھنے والے نے لکھا تھا اس ذرا سا معمولی سا کوئی معاملہ ہو، انسان کی کھال کو پکڑ کے کھینچا جائے نا تو یہ کھال یہ 1 انچ 1.5 انچ سے زیادہ نہیں کھینچی جاتی۔ بڑی توجہ کے ساتھ کھال کو پکڑیں، اس کو کھینچنا شروع کریں، آپ 1-1.5 انچ سے زیادہ اس کو نہیں کھینچ۔ اگر آپ باقاعدہ طور پہ ڈاکٹری حضرات وہ اپریٹ کرتے ہیں تو اس میں وہ وائر ڈالنے کے لیے، ہڈی کو لمبا کرنا ہو وہ وائر ڈالنے کے لیے 6 ماہ وہ سکریو سے باندھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لمٹ ابھی تک 3 انچ آئی ہے، اس سے زیادہ انسان کھال کو کھینچ نہیں سکا۔
تو جس کی کھال کو 410 کلومیٹر تک کھینچ دیا جائے گا، اذیت کیا ہوگی، تکلیف کیا ہوگی، صرف عذاب کی شدت بڑھانے کے لیے۔ پھر اتنی موٹی کھال کہ وہ جلتی جلتی، بعض روایات میں عذاب کی کیفیت کے مطابق وہ کھال پتلی موٹی ہوتی ہو، بعض لوگ ایسے ہوں گے، حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 ہاتھ ان کی کھال موٹی، وہ تقریباً 63 میٹر بنتا ہے، 63 میٹر موٹی کھال ہوگی جو جہنم کی آگ جلائے گی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کا جو سانپ ہے وہ جب جہنمی کو ڈسے گا وہ